شیث علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے بیٹے آنوش کو یہ سارا ہدایت اور رشد کا معاملہ ان کے سپرد کیا۔ آنوش کی وفات کے بعد انہوں نے قینان کے سپرد کیا۔ قینان کی وفات کے بعد انہوں نے ملحل کے سپرد کیا، اور ملحل نے یرد کے سپرد کیا، اور یرد کے بعد ادریس علیہ السلام اللہ نے نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے قلم سے لکھنا سکھایا تھا۔ بہت نیک اور صالح نبی تھے، اور ان کو نیکیوں میں بہت زیادہ شغف تھا۔ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ادریس اس وقت ہے کہاں؟ تو انہوں نے کہا ادریس یہ میری پیٹھ پر ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی حیران تھا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ادریس کی روح میں چوتھے آسمان پہ قبض کروں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیث علیہ السلام کو نبوت ملی، اور شیث علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ بہت بڑے نبی ہیں، اللہ نے ان کو نبوت دی، اور یہ آدم اور شیث علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں۔ درمیان میں جتنے بھی نسلیں گزری ہیں، تقریباً 3 سے 4 نسلیں گزری ہیں، ان میں نبی ہمارے علم کے مطابق، قرآن کے مطابق ان کے اندر نبی نہیں آیا۔ یہ پہلے نبی ہیں آدم اور شیث علیہ السلام کے بعد۔ شیث علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے بیٹے آنوش کو یہ سارا ہدایت اور رشد کا معاملہ ان کے سپرد کیا۔ آنوش کی وفات کے بعد انہوں نے قینان کے سپرد کیا۔ قینان کی وفات کے بعد انہوں نے ملحل کے سپرد کیا، اور ملحل نے یرد کے سپرد کیا، اور یرد کے بعد ادریس علیہ السلام اللہ نے نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ادریس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے اللہ کے مقرب انبیاء میں سے ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کو ہم نے بلند مقام پر اٹھایا ہے۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے قلم سے لکھنا سکھایا تھا۔ اس سے پہلے، کیونکہ دنیا شروع ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، اس سے پہلے کسی نے قلم سے نہیں لکھا۔ قلم سے سب سے پہلے لکھنے والے نبی ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اور وہاں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، تو ادریس علیہ السلام سے وہاں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے استقبال کیا۔ آگے بڑھے، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، مرحباً بنبی صالح، آئیے استقبال ہو، مرحبا نبی صالح کے لیے، مرحباً باخی صالح، میں اپنے نیک بھائی کے لیے کو استقبال کرتا ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی تفسیر میں یہ ان کا مقام جو اللہ نے ان کو اٹھا کر چوتھے آسمان پہ دیا ہے، یہ اس تفسیر میں یہ مراد ہے۔ اور مفسرین نے بھی کچھ واقعات لکھے ہیں، اس میں ایک کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے جن کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کعب فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام
بہت نیک اور صالح نبی تھے، اور ان کو نیکیوں میں بہت زیادہ شغف تھا۔ یہ کہتے تھے بس میں نیکی کرتا چلا جاؤں اور کل قیامت کے دن مجھے میرا اعمال نامہ سب سے زیادہ نیکیوں میں بھرا ہوا ہو۔ یہاں تک کہ ان کی نیکی کے شوق کو دیکھ کر اللہ نے جبریل کے ذریعے ان کو پیغام دیا کہ تمہاری روزانہ نیکیاں بنی نوع آدم انسانوں کی جتنی نیکیاں ہیں ان سے زیادہ تمہاری روزانہ کی نیکیاں میں لکھ دیتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ان کو شغف تھا، ان کو شوق تھا کہ میری نیکیاں اور بڑھیں، تو انہوں نے جبریل سے ایک مرتبہ ذکر کیا اور جبریل سے کہا کہ جبریل، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو اور مجھے یہ پتہ لگے کہ میرے موت کا وقت کب آنا ہے، اور اگر قریب آ چکا ہے تو میں یہ درخواست کروں گا اسرائیل سے جو موت کا فرشتہ ہے کہ وہ اللہ سے میرے لیے کچھ موت کے وقت میں آگے کر لے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکوں، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھ سکوں۔ تو جبریل کہنے لگے کہ آپ پھر اس طرح کریں کہ میں جا رہا ہوں تو آپ میری پیٹھ پہ سوار ہو جائیے تاکہ وہاں پر جا کے ہم اسرائیل سے بھی بات کر لیں گے۔ جبریل نے اپنی پیٹھ پہ ادریس علیہ السلام کو سوار کیا اور وہ آسمانوں کا سفر شروع کیا ہے، اور پہلا آسمان اور دوسرا آسمان اور تیسرا آسمان، جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو اسرائیل اوپر سے نیچے آ رہے تھے۔ جبریل سے یہاں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ادریس اس وقت ہے کہاں؟ تو انہوں نے کہا ادریس یہ میری پیٹھ پر ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی حیران تھا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ادریس کی روح میں چوتھے آسمان پہ قبض کروں، ان کی روح کو چوتھے آسمان پر ان کے جسم سے نکالوں، اور وہ زمین پر بستے ہیں، وہ یہاں پہنچیں گے کیسے؟ وہ یہاں کیسے لائے جائیں گے؟ میرے اللہ کا نظام ہے جہاں پر جس کی اجل آ جائے اس کو میرا رب پہنچاتا وہاں پر ہے، نہ موت آگے ہو سکتی ہے نہ موت پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس قصے میں یہ کہ ہمارے لیے سبق ہے، میرے موت کا وقت مقرر ہے، ہماری موت کا وقت مقرر ہے، ایک دن ہمیں چھوڑ کے دنیا چلے جانا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ادریس کو ہم نے بلند و بالا مقام پر اٹھا کے رکھا۔ چوتھے آسمان پہ، اس روایت کے مطابق چوتھے آسمان پہ ان کی روح قبض ہوئی اور چوتھے آسمان پر ہی ان کو رکھا گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی، ایک اور روایت کے مطابق آدم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ان کا وصال ہو رہا تھا، تو ادریس علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کی عمر 150 سال سے زیادہ تھی اس وقت۔ ادریس علیہ السلام نے تقریباً اس زمین پر، تقریباً اس دنیا میں کوئی 400 ساڑھے 400 سال سے زیادہ زندگی گزاری ہے، اور اسی رشد و ہدایت کو لے کر وہ دنیا میں زندگی گزارتے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ دنیا میں ہدایت کے پھیلانے کے لیے آیا ہے، وہ دنیا میں اللہ کو الہ، اللہ کی عبادت کروانے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ ایک نبی کے بعد ایک نبی جاتا تھا تو انسانیت گمراہی کی طرف شیطان ان کو لے جایا کرتا تھا، کیونکہ شیطان نے اپنے ذمہ یہ چیلنج لیا ہوا ہے کہ میں ان کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا، اور میرے اللہ نے یہ کہا ہے جو میرے ہوں گے، عباد صالحین جو ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، وہ تیرے جال میں کبھی نہیں پھنسیں گے، بلکہ وہ میری محبت میں لگے رہیں گے۔ تو وہ ایک نبی کے بعد پھر انسانیت گمراہی کی طرف جاتی تھی تو پھر اللہ نبی بھیجتا تھا، پھر کچھ عرصہ گزرتا تھا، کوئی 100 سال، کوئی کم و بیش اوقات گزرتے تھے، پھر اللہ نبی بھیجتے تھے۔ تو یہ سلسلہ رشد و ہدایت کا انبیاء کے ذریعے سے چلتا رہا اور چلتا رہا اور چلتا رہا، ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وقت میں کئی سینکڑوں انبیاء مختلف جگہ پہ کام کر رہے تھے، ہزاروں نبی بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے، لیکن وہ ہم ان انبیاء کا ذکر کریں گے جن کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔
اور بھی 1,24,000 انبیاء ہیں اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن سب کا ہمیں علم نہیں ہے اور سب کا ہمیں بتایا نہیں گیا۔ ہم جو اللہ نے بتایا ہے، جن کا نہیں بتایا ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جن کا صراحتاً قرآن اور حدیث میں میرے رب نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، شیث علیہ السلام کا تھوڑا بہت پہلے بیان کر چکے ہیں، اور اب ادریس علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔